بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بلیک ہول کا نام کب، کیوں اور کیسے بلیک ہول کہلایا۔ بلیک ہول کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ بلیک ہول ایک انتہائی شدید کشش شکل کا کائناتی جسم ہے جس سے کوئی بھی چیز حتیٰ کہ روشنی بھی نہیں بچ سکتی۔ یعنی بلیک ہول ایک ایسی شے ہے جس میں ایک بار داخل ہونے پر باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ زیادہ تر بلیک ہول ایک بڑے ستارے کی باقیات سے بنتے ہیں جو کہ سپر نووا دھماکے میں مر جاتے ہیں جب شدید کشش شکل سے ستارہ اپنے آپ میں کولیپس ہو جاتا ہے۔ بلیک ہول کا نام تجویز کرنے میں یا بلیک ہول کی اصطلاح شروع کیسے ہوئی، یہ کہانی بہت دلچسپ ہے، تو ویڈیو دیکھتے رہیے۔ بلیک ہول کی اصطلاح شروع کیسے ہوئی، اس میں دو چیزیں ہیں جو کافی دلچسپی کی حامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ بلیک ہول کی اصطلاح کسی فلکیاتی شے کی عجیب خصوصیات کی وجہ سے نہیں شروع ہوئی تھی جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں، یعنی بلیک ہول کا نام بلیک ہول اس کی منفرد خصوصیات کی وجہ سے نہیں پڑا، بلکہ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ بلیک ہول کی اصطلاح تو ایک جگہ سے شروع ہوئی تھی، ایک بدنام جیل سے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، ایک بدنام جیل سے۔ یہ 20 جون 1756 کو ایک واقعہ کا منظر تھا۔ اس وقت بنگال کے نواب حکمران سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دستوں سے کلکتہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ دستے بنگال کے خود ساختہ گورنر جان ہولویل کی کمان میں تھے۔ کلکتہ پر قبضے کے بعد ہتھیار ڈالنے پر زندہ بچ جانے والے برطانوی فوجیوں اور ہندوستانی سپاہیوں کو راتوں رات ایک قلعہ فورٹ ولیم میں اس قدر تنگ حالت میں قید کیا گیا کہ بہت سے لوگ دم گھٹنے اور گرمی سے مر گئے۔ یہ ایک تہخانہ تھا، ایک چھوٹا تاریک کمرہ، تقریباً 6 میٹر یا 20 فٹ لمبا اور 4 میٹر یعنی تقریباً 13 فٹ چوڑا، جن میں 2 چھوٹی کھڑکیاں موجود تھیں۔ اسے بلیک ہول آف کلکتہ کہا جاتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے عہدیداروں کی طرف سے اس واقعے کے ریکارڈ میں دعویٰ کیا گیا ہے اس سیل میں 146 افراد ناکافی پانی اور شدید گرمی میں بند تھے اور صرف 23 ہی زندہ بچ سکے تھے، جبکہ جدید مورخین کا خیال ہے کہ 64 قیدیوں کو تہخانے میں بھیجا گیا تھا اور یہ کہ 43 وہاں مر گئے تھے۔ اگرچہ اسکالرز نے ان نمبروں یعنی افراد کی تعداد پر سوال اٹھائے ہیں، لیکن کلکتہ کا بلیک ہول بہرحال ایک خوفناک واقعے کی یاد دہانی کراتا ہے جو جلد ہی بلیک ہول آف کلکتہ کے طور پر مشہور ہو گیا۔ اسی طرح جب 25 مئی 1887 کو ایک خوفناک آگ نے پیرس میں اوپیرا کی عمارت کو تباہ کر دیا تو نیو یارک ٹائمز کے نمائندے نے نوٹ کیا کہ نشستیں، باکس اور بالکونی بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ اس نے عمارت کو ایک بہت بڑا بلیک ہول قرار دیا۔ مزید ادبی لحاظ سے دیکھا جائے تو بلیک ہول کے فکرے کا تاریک تہخانے کے طور پر استعمال ایڈگر ایلن پو نے اپنی مختصر کہانی دی پری میچور بریل میں کیا، جو جولائی 1844 میں ڈالر اخبار میں پہلی بار شائع ہوا تھا۔ اسی طرح 1997 میں تھامس پینچون نے اپنے پوسٹ ماڈرنسٹ ناول میسن اینڈ ڈکسن میں کلکتہ کے بلیک ہول کا حوالہ دیا تھا۔ بلیک ہول کی اصطلاح کا استعمال پرنٹ میں 1963 میں لائف اینڈ سائنس نیوز میگزین میں کیا گیا تھا۔ سائنسی لحاظ سے بھی بلیک ہول کے فکرے کی ارتقاء بہت پرانی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے سب سے پہلے 1916 میں اپنی عام نظریہ اضافیت یعنی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں بلیک ہولز کی وجود کی پیشن گوئی کی تھی، مگر سائنس میں اس فکرے کا استعمال بااثر طبیعت دان جان آرچیبالڈ ویلیئر نے کیا، جس نے اس فکرے کو مقبول تو بنایا لیکن اس کی ابتدا نہیں کی تھی، بلکہ ایک لیکچر کے دوران
جو اس نے 1967 میں دیا تھا، سامعین میں سے ایک رکن نے چیخ کر کہا، بلیک ہول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہلر نے اس جملے کو لے کر اسے اپنے لیکچرز اور پیپرز میں استعمال کیا، یہاں تک کہ یہ ایک مشہور لفظ بن گیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ سامعین میں سے لفظ بلیک ہول کو سننے کے بعد بلیک ہول آف کلکتہ اس کے ذہن میں آیا ہو۔ ڈارک سٹار کی اصطلاح کا استعمال سب سے پہلے 1783 میں جان مشل نامی ایک انگریز نے کیا تھا۔ اگرچہ وہ اپنے وقت کے اچھے سائنسدانوں میں سے ایک تھا، مگر آج عملی طور پر نامعلوم ہے، کیونکہ اس نے اپنے نظریات کو فروغ دینے کے لیے بہت کم کام کیا تھا۔ سائنس کی مصنفہ مارسیا بارٹوسیاک نے بلیک ہول کی اصطلاح طبیعت دان رابرٹ ایچ ڈگ سے ملائی ہے، جس نے 1960 کی دہائی کے اوائل میں اس کا موازنہ کلکتہ کے بلیک ہول سے کیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ادب اور سائنس دونوں میں بلیک ہول کا استعمال ایک ایسی جگہ کے طور پر ہوا ہے جہاں ایک بار داخل ہونے کے بعد پھر واپسی کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ بلیک ہول کی اصطلاح شروع ہونے کے تناظر میں دوسری چیز جو کافی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ان بیان شدہ اصطلاحات میں سے کچھ کتنی اچھی طرح سے ایک فلکی شے پر فٹ بیٹھتی ہیں، یعنی ڈارک سٹار، بلیک ہول وغیرہ، لیکن آپ یہ جان کر ایک بار پھر حیران ہوں گے کہ ایک ایسی فلکی شے پر جو ابھی تک مشاہدہ ہی نہیں کیا گیا تھا، یعنی ابھی تک دیکھا ہی نہیں گیا تھا۔ مطلب یہ کہ بلیک ہول کا نام تو تجویز ہو گیا تھا، مگر یہ اس وقت تک دیکھا نہیں گیا تھا، بلکہ کئی دہائیوں تک بلیک ہولز کو صرف نظریاتی چیزوں یعنی تھیوریٹیکل آبجیکٹس کے طور پر جانا جانے کے بعد اب تک دریافت ہونے والا پہلا جسمانی بلیک ہول 1971 میں دیکھا گیا تھا۔